السلام علیکم ناظرین اکرام، میں غزلہ سرتاج۔ آج جو ہم دعا بتانے والے ہیں وہ اگر آپ اپنی زندگی میں اس دعا کو شامل کر لیتے ہیں تو اس دعا کی برکتیں اتنی ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں روپے پیسے کی تنگی ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں روزی رزق کو لے کے، یا آپ کے گھروں میں کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں، یا آپ کے پاس گھر نہیں ہیں، جس طریقے کی بھی آپ کی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ یہ دعا پڑھنے سے آپ کی ضرور ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی، روپے پیسے میں خوب برکتیں ہونے لگیں گی۔ بے شک اللہ رب العزت ہر طرح کی چیز پر قادر ہے، وہ سب کو ہر مدد دینے والا ہے اور ہر طرح کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ ہم سب کو بھی اللہ پہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ سب سے اہم ترین بات ہوتی ہے عقیدہ۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ پہ عقیدہ ہے کہ ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، کہ ہم اس پر جب یقین کرتے ہیں تو اس کی ان دعاؤں پر بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ جو دعا میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ اس دعا کو عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، روزانہ اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں گے، تو بے شک آپ کی زندگی کی جو بھی تکلیفیں پریشانیاں ہیں، اکثر ہر کسی شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ پریشان ہیں روزی رزق کی تنگی سے، محنت کر رہے ہیں، روزی رزق میں برکتیں نہیں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں ترقی نہیں ہے، گھر ہے تو آگے بڑھ نہیں رہا ہے، بن نہیں پا رہا ہے، یا کسی کے پاس ایسا ہے کہ بیچاروں کے پاس گھر بھی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت سب کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے اور سب کی مدد کرنے والا ہے۔ بس دل میں عقیدہ ہونا چاہیے اور دل سے اللہ سے مانگیں گے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے کبھی بھی کوئی چیز کی امید رکھتے ہیں تو وہ ہماری امید کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا اور وہ ہماری دعائیں ضرور سنتا ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا وقت لگ جاتا ہے تو ہم لوگ خود ہی بے قرار ہو جاتے ہیں کہ آخر کیوں ہمارے اللہ رب العزت دعا قبول نہیں کر رہا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ ہماری دعا سمیٹ کے رکھتا ہے اس وقت کے لیے جب اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی سب سے پہلے اہم ترین بات میں یہی کہنا چاہوں گی، جتنے بھی ناظرین یہ ویڈیوز سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے یہی اہم ترین بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کبھی بھی نا امیدی نہ کہیں، کبھی بھی نا امید نہ پالیں۔ کبھی بھی آپ کو اگر ایسا لگنے لگے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہمارے تو یہ کام نہیں بنتے اور لوگوں کے اتنے بڑے کام بن رہے ہیں، تو دل میں یہ چیز بالکل بھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جو دنیا میں اور لوگوں کو دے رہا ہے وہ آپ کا بھی اللہ ہے، وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے کب اور کس کو کتنا دینا ہے۔ تو کبھی بھی نا امیدی نہ پالیں اور امید اللہ سے ہی رکھیں، کیونکہ انسانوں سے لگائی گئی امیدیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے ہم امید لگاتے ہیں تو وہ ہماری امیدوں پہ کھرا اترتا ہے اور ہم ہمیشہ اس سے ہی امید لگائیں۔ ناظرین اکرام، یہ جو دعا ہے کہ قرآن کریم کی بہت ہی اچھی سورہ ہے، اس سورہ کو پڑھنا ضرور چاہیے، ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ جن کی زندگیوں میں سب عیش و عشرت ہیں، اگر وہ لوگ بھی اس دعا کو پڑھیں گے، اپنی زندگی میں شامل کریں گے، تو ان کی جو عیش و عشرت ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی اور گھروں میں برکتیں رہیں گی اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ دعا ہے سورہ مزمل۔ سورہ مزمل کو آپ روزانہ پڑھ لیا کریں، رات میں عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اس سے آپ کی زندگی میں جو برکتیں ہوں گی وہ بے تحاشا اور بھرپور ہوں گی۔ بس دل میں یقین ہونا چاہیے اور اپنے اللہ سے جو بھی آپ کو دعا مانگنی ہے، روزی کو لے کے، رزق کو لے کے، گھر کو لے کے، کاروبار کو لے کے، اولادوں کو لے کے، جس طریقے کی بھی آپ کو دعائیں مانگنی ہے، اللہ رب العزت بے شک سب کچھ دینے والا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے وہ۔ تو آپ کو اس پہ بھروسہ بھی رکھنا ہے اور اس سے جب دل چاہے جب مانگ سکتے ہیں۔ ایسے کوئی مقرر ٹائم میں نہیں بتا رہی آپ لوگوں کو، لیکن یہ دعا پڑھنے کے لیے آپ کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پریشان ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ رب العزت سب کی پریشانیاں دور کر دیں۔ اور یہاں تک کہ جو فلسطین میں بھی جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں اس وقت، اس کے لیے بھی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ ہم سب کی دعائیں قبول ہوں
اور فلسطین میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور ہمارے ملک میں بھی چین و امن رہے اور ہم سب بھی دین سے ہی جڑے رہیں اور ہر طرح کی خطاؤں سے گناہوں سے محفوظ رہیں، ظالم کے ظلم سے محفوظ رہیں، اور اللہ ہم سب کو ہمت، طاقت اور اتنی قوت دے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی طریقے کی غلط باتوں میں نہ پڑیں، اپنے دین پر ہی چلیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو ویڈیو جیسی بھی لگی ہو، میں لائک کرنے کے لیے نہیں کہتی ہوں، لیکن دوسروں تک ضرور شیئر کرا کریں تاکہ دوسروں تک بھی اگر ایک تھوڑے سے بھی اگر آپ لوگوں کی مدد سے اگر دوسروں تک کچھ اچھا پہنچ جاتا ہے اور کوئی اس کی مدد سے کچھ حاصل کر لیتا ہے تو اس میں آپ کا بھی ثواب ہے اور مجھے بھی ثواب ہے۔ میں ثواب کی نیت سے ہی ویڈیو بناتی ہوں اور ثواب کی نیت سے ہی انشاءاللہ آپ لوگ بھی شیئر کریں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ اور آنے والی اور بھی مزید ویڈیوز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل GSK ورلڈ اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔